بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یحسبن الذین کفروا، اور کافر یہ خیال نہ کریں، سبقوا کہ وہ بھاگ نکلیں گے، انہم لا یعجزون، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عہد شکنی کے اصول بتاتے ہوئے یہ بیان کیا تھا کہ کافروں کو وہ جو پس پش رہ کے عہد شکنی کرتے ہیں ان کی طرف سے یہ ان کا عہد ان کو واپس کر دیا جائے، یعنی ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ممکن یہ تھا کہ کافر یہ خیال کریں کہ مسلمان جو ہیں وہ تو اپنی باتوں میں خیانت کرتے نہیں ہیں، اس لیے اب جو ہمیں جو ہے وہ موقع مل جائے گا کہ ہم ان کے مقابلے کے لیے اپنی تیاری کر لیں۔ تو اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو یہ خبردار کیا ہے، یہ کر رہا ہے کہ تم چاہے کتنی بھی تیاری کر لو اور انتظامات کر لو، جب مسلمانوں کے ہاتھوں خدا تم کو رسوا کرنا چاہے گا یا تمہیں دنیا اور آخرت میں سزا دینا چاہے گا یا جو وہ چاہے گا وہ کرنا چاہے گا، تو تم اس کو عاجز نہ کر سکو گے۔ عاجز نہ کر سکو گے یعنی ستا نہیں سکو گے، اپنی چالیں جو ہیں کامیاب نہیں کر سکو گے، اس کے اعضائے قدرت سے نکل کر بھاگ نہیں سکو گے، وہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ تو یہاں مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت دی جا رہی ہے اور تسلی دی جا رہی ہے کہ خدا پہ بھروسہ کر کے اس کے احکامات پر اگر عمل کریں گے تو ہمیشہ دشمن پر غالب رہیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمُ اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لتعلمونہم اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ وَأَعِدُّوا لَهُم، اور جہاں تک ہو سکے تیاری رکھو فوج کی جمعیت سے، من قوت یعنی فوج کی جمعیت سے، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے، تُرْهِبُونَ جو اللہ کے دشمن ہیں، وَعَدُوَّكُمْ اور جو تمہارے دشمن ہیں، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ اور وہ جن کو تم نہیں جانتے اللہ کے سوا، لَتَعْلَمُونَهُمْ جن کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اور اللہ ان کو جانتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو تم کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یوفی الیکم وانتم لا تظلمون اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جہاد کی تیاری کے احکامات دیتے ہوئے یہ بیان کر رہے ہیں کہ صرف اللہ پر توکل کر کے نہ بیٹھ جائیں بلکہ جہاد کی تیاری کریں، لوگوں کو تیار کریں لڑنے کے لیے، اور جہاں تک ممکن ہو سامان جہاد جیسے گھوڑے، زرہیں، تلواریں، تیر وغیرہ ان کا انتظام کریں۔ یعنی یہ سب سامان جو ہے وہ اور تیاری جو ہے وہ دشمن پر رعب جمانے اور داغ بٹھانے کے لیے ایک ظاہری سبب ہوگی، باقی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہ جانتا ہے کہ کون تمہارے دشمن ہیں، کون اس کے دشمن ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جو پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری مدد کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ وہ لوگ یعنی یہود، بنی قریظہ، یہ سب کون جماعتیں ہیں؟ کافر اور منافقین کی جماعتیں ہیں جن سے آئندہ مسلمانوں کا مقابلہ ہونے والا ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آگے تمہیں بہت سی جہاد کرنے ہیں، تو اس لیے جہاد کے لیے سامان کی مکمل تیاری کرو، عددی طور پر بھی اور اسلحے کے طور پر بھی، تاکہ تمہاری ہیبت جو ہے وہ کافر اور منافقین پر بیٹھی رہے۔ پھر اس کے بعد آخری آیت میں وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ مالی جہاد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، مالی جہاد کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جہاد کی تیاری میں جس قدر مال خرچ کرو گے
تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور تمہارا بالکل بھی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اگلی آیت ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں، فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر یہ چاہیں، أَن يَخْدَعُوكَ، تم کو فریب دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو خدا تمہیں کفایت کرے گا۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ، وہی تو ہے جس نے تمہیں اپنی مدد دی، بِنَصْرِهِ، مدد دی، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی جماعت سے تقویت بخشی۔ ان دونوں آیات کے اندر مسلمانوں کو کفار سے صلح کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی تیاری اور مجاہدانہ صلاحیتوں کو دیکھ کر کفار جو ہیں وہ مرعوب ہو جائیں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں۔ تو حالات کا اندازہ کرتے ہوئے آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ بھی ان سے صلح کر لیں، ان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھا دیں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ خون ریزی کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے جس مقصد کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں مسلمان جہاد کے ذریعے کہ اسلام کا غلبہ ہو، وہ مقصد اگر صلح سے حل ہو جاتا ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ خدشہ ہو کہ کفار صلح کے بھیس میں یا صلح کے پردے میں مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور تو آپ اس کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ کیوں پرواہ نہ کریں؟ کیوں کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، وہ ان کی نیتوں کو جانتا ہے اور ان کے اندرونی مشوروں کو سنتا ہے۔ وہ ان کی بدنیتی چل نہیں سکے گی، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ بس مسلمان جو ہے وہ اپنی نیتوں کو صاف رکھیں۔ اگر کفار صلح کر کے دغا بازی اور عہد شکنی کا ارادہ کریں گے تو آپ پریشان نہ ہو، خدا آپ کی مدد کے لیے کافی ہے اور مومنوں کی مدد کے لیے۔ ان سب کے فریب بیکار جائیں گے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں آپ کو غیبی امداد دی، هو الذی ایدک بنصرہ، یعنی غیبی مدد مسلمانوں کی بدر کے میدان کے اندر، وبالمؤمنین، اور مسلمانوں کی جمعیت سے، اور جانثار مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا، وہی اللہ جو ہے وہ اب بھی آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کی مدد فرمائے گا۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیا جائے۔ اگلی آیت ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے لیے اندر محبت، دلوں میں محبت پیدا نہ کر سکتے۔ مَا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، مگر اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروکار ہیں یعنی ماننے والے ہیں کافی ہے۔ ان آیات کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کے دل میں کس طرح الفت اور محبت ڈال دی۔ وہ عرب جن میں صدیوں تک لڑائیاں جاری رہا کرتی تھیں اور دشمنیاں جاری رہا کرتی تھیں، مثال کے طور پہ اوس و خزرج کا قبیلہ جو تھا، جب ان کے درمیان کوئی لڑائی چھڑ جاتی تھی تو وہ لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، دشمنی جو ہے وہ مرنے مارنے تک جاتی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا فضل کیا؟ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید اور اتحاد و اخوت کا عالمگیر پیغام لے کر، یعنی سارے جہان کے لیے پیغام لے کر ان لوگوں کے درمیان مبعوث فرمایا۔ اور اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ وہ اپنی آپس کی دشمنیاں جو ہیں وہ ان کو بھول گئے، اور لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہدف یعنی نشانہ بنا لیا،
وہ آپ کی نصیحت سے، آپ کی تعلیمات سے گھبراتے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سی چالیں بھی چلیں، لیکن وہ اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے، اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں، ان کفار کی لڑائیوں کا رخ نہیں پھیر سکتی تھی اور ان کو باہمی اتحاد کی زنجیر میں نہیں جکڑ سکتی تھی۔ وہ دنیا بھر کے خزانے بھی اگر لٹا لیے جاتے تب بھی یہ مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا جو اللہ کی رحمت اور مدد سے اتنی سہولت کے ساتھ حاصل ہو گیا۔ خدا نے حقیقی بھائیوں سے زیادہ عربوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی اور ان کو حقیقی بھائی بنا دیا، اور ان سب کی محبتوں کا مرکز کس کو بنا دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مرکز بنا دیا۔ اور دلوں کو اس طرح کی الفت کی طرف پھیر دینا جو ہے خدا تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہی تھا، جو وقت کی شدید ضرورت تھی، جس میں اللہ کی حکمت پوشیدہ تھی۔ پھر آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر، یا ایھا النبیو، اے پیغمبر، تمہیں اور تمہاری جماعت کو اور تمہارے تمام مومنوں کو اللہ ہی کافی ہے، اس لیے مسلمانوں کی تعداد کی قلت اور بے سر و سامانی سے گھبرانا نہیں ہے۔ چاہے مخلص مسلمانوں کی جماعت چاہے کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو اور ساز و سامان کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، اکیلا خدا ہی تم لوگوں کے لیے بہت کافی ہے۔ درس الثالث، آیت نمبر 65۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین کو جہاد کی ترغیب دو۔ حرض، ترغیب، خوب اچھی طرح تربیت کرنا۔ ان یکم منکم، اگر تم میں سے 20 آدمی، صابرون، ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، یغلبوا، تو وہ غالب آئیں گے، مئتین، 200 کافروں پر۔ وَإِن یکم منکم، اور اگر تم میں سے 100 ایسے ہوں گے، مئتن، 100 ایسے ہوں گے، یغلبوا، وہ غالب آئیں گے، الفاً، 1000 پر، من الذین کفروا بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو جہاد کی طرف آمادہ کریں، چاہے تعداد کتنی ہی کم ہو، ہمت نہ ہاریں۔ اللہ کی رحمت سے وہ 10 گنا کافروں پر بھی غالب آ سکتے ہیں۔ اگر مسلمان اللہ کی تائید اور اس کی رضا کو سمجھیں اور یہ یقین رکھیں کہ خدا کے راستے میں مرنا ہی اصل زندگی ہے، جس کا اجر آخر میں ضرور ملے گا اور جو دائمی ہوگا، تو جب یہ مسلمان یہ سمجھ بوجھ کر اللہ کی حکمت کو جان کر میدان جنگ میں اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ بے خوفی سے میدان جنگ میں لڑتے ہیں، جبکہ کافر جو ہیں وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ کافر نمود و نمائش کے لیے، اپنی دھاک بٹھانے کے لیے لڑتے ہیں اور اس طرح وہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں، غیبی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ مومنین کو اپنے سے 10 گنا دشمنوں سے مقابلے کے لیے ثابت قدمی سے لڑنا چاہیے۔ اگر مسلمان 20 ہوں گے تو 200 کے مقابلے سے نہ ہٹیں، اور 100 ہوں تو 1000 کے مقابلے سے پیٹھ نہ پھیریں۔ ویسے بھی میدان جنگ میں پیٹھ پھیرنا جو ہے وہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس لیے پیٹھ پھیرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگلی آیت ہے الآن خفف اللہ عنکم، اب خدا نے تم پہ سے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا، خفف، ہلکا کر دیا۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کس قدر کمزوری ہے، ضعفاً، کمزوری۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ، پس اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں، صابرۃ، ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، یغلبوا مئتین، تو 200 پر غالب رہیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم، اور اگر 1000 ہوں گے، یغلبوا الفین، تو خدا کے حکم سے
2000 پر غالب ہوں گے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور خدا صابر قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بیان کردہ جو تعداد تھی کہ 200 پر غالب رہیں گے، اس میں کمی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس میں مسلمانوں کو 10 گنا کافرے کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا تھا، جس سے مسلمانوں کی کمزور جماعت جو تھی وہ خوف زدہ تھی کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے کیے گئے اس وعدے کو پورا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس نے تمہاری کمزوری کو، تمہاری سستی کو دیکھ کر پہلا حکم واپس لے لیا ہے، اٹھا لیا ہے۔ اب صرف اپنے سے دگنی تعداد پر ثابت قدم رہنا ہے اور میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ اصل میں اس کی وجہ کیا ہے عزیز طلبہ؟ اصل میں ہجرت کے بعد جو لوگ مدینہ آئے اور انہوں نے بدر میں شرکت کی، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ بڑھاپے کی طرف مائل تھے، یہ ان کی کمزوری تھی۔ اور جو جوان جو تھے وہ ان میں اتنی ول نہیں پائی جاتی تھی، اتنا جذبہ نہیں پایا جاتا تھا، وہ اتنے میچیور نہیں تھے، یعنی اتنے سمجھدار اور باصلاحیت نہیں تھے کہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ کمزوری دیکھی اور ان کی کمزوری دیکھ کر اپنے حکم کو واپس کر لیا تاکہ وہ خوف میں مبتلا نہ ہوں اور ثابت قدم رہ کر کفار کا مقابلہ کر سکیں۔ مکان لنبی ان یکون لہو اسرا حتی یسخن فی الارض، پیغمبر کو شایان نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں، حتی یسخن فی الارض، جب تک کافروں کا قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دیں۔ تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو، عرض الدنیا، دنیا کا مال، واللہ یرید الآخرت، اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی تھی اس کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں 70 قیدی جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے 2 شرائط رکھ دی تھیں، ایک یہ کہ قتل کر دیں اور دوسری یہ کہ فدیہ دے کر چھوڑ دیں، اور اس شرط پہ کہ آئندہ سال تمہاری طرف سے کفار کا قتل کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے 2 صورتیں تھیں جن پر مسلمانوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنا تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا، اور یہ اندازہ کرنا تھا اللہ کو کہ مسلمان جو ہیں وہ کس طرف جھکتے ہیں، دنیاوی غرض کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی چاہت کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے نا دنیاوی غرض کیا ہوتی ہے، مال غنیمت، اور اللہ کی بھلائی کیا ہوتی ہے، آخرت کی بھلائی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چوائسز میں سے، انتخابات میں سے کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ مشورے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اس عمل سے ممکن ہے کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو اور مسلمان اور کافر جو ہیں اسلام کی طرف راغب ہوں، اور جو فدیہ کا مال ہوگا اس سے ہم جہاد اور اپنے دینی کاموں کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ رحمدانہ فطرت کے مالک تھے، انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو اچھا جانا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اور انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیدی ہیں، کفر و شرک کے سردار ہیں، ان کو اگر ختم کر دیا جائے گا تو کفر و شرک کا زور ٹوٹ جائے گا اور مسلمانوں کی بہت ہیبت جو ہے وہ مشرکین پر جاری ہو جائے گی۔ تمام جو رائے سننے کے بعد بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر یا مشورے پر عمل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور یہ کہ اور کیا عمل ہوا کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن
طلبہ، اسلام اس وقت جس حالات سے گزر رہا تھا اس کا تقاضا یہ تھا کہ کفار کے مقابلے میں سخت کارروائی کی جاتی اور اپنا رعب قائم کیا جاتا۔ 70 افراد کے قتل پہ راضی ہو جانا کوئی معمولی بات نہ تھی، اس لیے یہ عمل اللہ کے ہاں ناپسندیدہ قرار پایا اور اس کو صحابہ کرام کی اجتہادی غلطی قرار دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ تم دنیا کے ظاہری اسباب پر نظر رکھتے ہو، حالانکہ تمہاری نظر انجام پر ہونی چاہیے تھی۔ باقی ظاہری مال و اسباب یعنی مال غنیمت تو اللہ خود ہی تمہیں دے دیتا جب تم جہاد میں ثابت قدم رہتے، تو ثابت قدمی کے انعام کے طور پہ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دیتا۔ فدیہ دے کر چھوڑ دینا جو ہے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے بڑی غلطی قرار پائی، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ مختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ناپسند کیا کہ اس نے جو دو راستے دیے تھے اس میں سے صحابہ کرام نے دنیا کا راستہ چنا، آخرت کے راستے کو نہ چنا، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے خفا تھا، اس نے ان کے فیصلے کو ناپسند کیا۔ لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، تو جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اسے کھاؤ، وہ حلال ہے تمہارے لیے، طیب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور رحیم۔ ان آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو متوقع عذاب کا نظارہ دکھایا گیا اور بتایا گیا، اور اگلی آیات میں مال غنیمت اور حلال طیب چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام سے جو اجتہادی غلطی ہوئی، تو جو دنیاوی فائدہ انہوں نے حاصل کرنا چاہا اور سزا دینے پر جو چیز مانے ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے بڑا عذاب ہونا تھا، لیکن سزا دینے میں جو باتیں روک رہی ہیں سزا کو وہ یہ ہیں کہ اجتہادی جو غلطی ہے اس پہ عذاب نہیں ہوتا، نمبر 1۔ نمبر 2، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی صاف حکم نہ ہو اس وقت تک عذاب نہیں ہوتا۔ نمبر 3، اللہ اہل بدر کی غلطیوں کو معاف فرما چکا ہے۔ نمبر 4، فدیہ لے کر چھوڑنے والا عمل جو ہے وہ خدا کے علم میں طے شدہ ہے، کیونکہ آئندہ اس کی اجازت ملنے والی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو معاف کر دیا۔ اگلا 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں ہیں اور استغفار طلب کی جا رہی ہے، عذاب نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ پچھلی آیات میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور آخری وجہ یہ ہے کہ عذاب نہیں ہو رہا کہ ان قیدیوں میں سے اکثر کی قسمت میں اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عذاب کر دے گا تو اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں کمی ہو جائے گی، اس لیے عذاب نہیں ہو رہا، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ غلطی تو اتنی بڑی تھی کہ تم پہ فوری طور پر عذاب نازل ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس زبانی تنبیہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس کا عملی نمونہ بھی دکھایا، یعنی عذاب کا عملی نمونہ بھی دکھایا، جس کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیران و پریشان ہو گئے۔ پھر آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان اس عذاب اور عذاب سے جو اللہ کی طرف سے ظاہری طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر دکھایا گیا، اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے مال غنیمت اور فدیے کے مال کو ہاتھ لگانا بند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ تسلی دے رہے ہیں، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ مال غنیمت جو ہے وہ اور فدیہ جو ہے وہ حلال رزق ہے، تو اس کو خوشی سے استعمال کریں، لیکن جب جہاد کے معاملہ آئے تو مال غنیمت اور فدیے کو برتری نہیں دینی چاہیے، جس سے جہاد کا اصل مقصد یعنی اسلام کا غالب ہونا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو ہے وہ مال غنیمت اور فدیہ کو برتری نہ دیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اپنی رحمت سے تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ آیت نمبر 70، یا ایھا النبی، اے ایمان والو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم
جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں، من الاسری قیدی، ان سے کہہ دو ان یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا، خیرا یؤتکم، تو جو مال تم سے چھن گیا ہے، خیرا مما اخذ منکم، تو اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے، فقط خانو، تو یہ پہلے ہی فقط خانوا اللہ، تو یہ پہلے ہی خدا سے دغا کر چکے ہیں، من قبل فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں دے دیا، واللہ علیم حکیم، اور خدا دانا حکمت والا ہے۔ ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیدیوں کو مخاطب کر رہے ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض قیدیوں نے اسلام میں شامل ہونے کا اظہار کیا تھا، جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ، تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ اللہ یہ دیکھے گا کہ اگر تمہارے دل میں ایمان قبول کرنے کی یا اسلام قبول کرنے کی سچی لگن موجود ہوگی، اگر وہ تصدیق کر لے گا اس بات کی، تو اللہ تعالیٰ کیا انعام کرے گا کہ جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے تمہیں قیدی بنانے کے لیے یا تمہیں چھوڑنے کے لیے، اس سے زیادہ اور بہتر تم کو عطا کر دے گا۔ یعنی فدیے کی رقم جو تمہارے لیے لی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جو ہے وہ تم کو عطا کر دے گا، اور تمہاری پچھلی خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا۔ لیکن اگر وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، لیکن اگر تمہارے اظہار اسلام کا مقصد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دینا ہے اور دغا بازی کرنا ہے، تو تم سے پہلے بھی یہ حرکت جو ہے تمہارے لوگوں نے کی ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرتے رہتے ہیں، ان کو دغا دیتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بھی بتا دیا کہ آج وہ لوگ جنہوں نے خیانت کی تھی وہ آج مسلمانوں کی قید میں ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان کی قید میں دے دیا ہے، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا۔ تو جس طرح یہ سزا ملی، تو آئندہ بھی دغا بازی کی یہی سزا ملے گی، کیونکہ نہ تم خدا سے اپنی نیتوں کو چھپا سکتے ہو اور نہ تم اس کے حکیمانہ فیصلوں میں دخل اندازی کر سکتے ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا جو انہوں نے ان قیدیوں سے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جو مسلمان ہوئے ان کو بے شمار دولت سے نوازا، اور جنہوں نے اس سے روگردانی کی اور جو اسلام میں داخل نہ ہوئے وہ تباہ ہو گئے۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور وطن سے ہجرت کر گئے، وجاہدوا باموالہم انفسہم، اور خدا کی راہ میں اپنے مال، وانفسہم، اور جان سے لڑے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، اولئک بعضهم، وہ آپس میں ایک دوسرے، اولیاء بعض کے رفیق ہیں، والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، ولم یہاجروا، ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایاتہم، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں، من شیء حتی یہاجروا، تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، وَإِن تنصروکم، اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے کچھ پوچھیں، فی الدین وعلیکم النصر، تو تم پر مدد کرنی لازم ہے، الا علی قوم بینکم، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں، وبینہم میثاق، کہ تم میں اور ان میں صلح کا معاہدہ عہد ہو، نہیں کرنا چاہیے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیدیوں میں بعض ایسے تھے جو دل سے مسلمان تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے ہجرت نہیں کر سکے تھے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کفار کے ساتھ بدر میں آئے تھے، بدر کے مقام پر آئے تھے۔ ایسے افراد کیا کہلاتے ہیں؟ دارالحرب والے کہلاتے ہیں۔ دارالحرب یعنی جنگ کی جگہ جو ہوتی ہے،
تو ان آیات میں ان لوگوں کے لیے حکم بیان ہو رہا ہے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرقے تھے، مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین جو تھے وہ مکہ سے آئے تھے اور انصار جو تھے وہ مدینہ والے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواقعات کا رشتہ قائم کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان دونوں کی صلح و جنگ ایک ہو گئی، جو ایک کا موافق وہ دوسرے کا بھی موافق، اور جو ایک کا مخالف وہ دوسرے کا بھی مخالف بن گیا، یہاں تک کہ ترکے میں بھی جو ہے وہ ان لوگوں کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اب جو مسلمان دارالحرب میں رہ گئے جہاں کافروں کا زور و تسلط تھا، اس کی صلح و جنگ میں دارالسلام کے مسلمان شریک نہیں ہیں۔ دارالسلام کے مسلمان کون کہلاتے ہیں؟ جو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ ان کی صلح و جنگ میں دارالسلام کے مسلمان شریک نہیں ہوں گے۔ اگر دارالحرب کے مسلمانوں نے صلح معاہدہ کفار کی کسی جماعت سے کیا ہے تو دارالسلام کے آزاد مسلمان جو ہیں وہ اس صلح اور معاہدے کے پابند نہیں ہوں گے، وہ ان سے جنگ بھی کر سکتے ہیں۔ کس سے؟ دارالحرب کے مسلمانوں سے۔ پھر آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ لیکن اگر دارالحرب کے مسلمان دینی معاملے کے اندر آزاد مسلمانوں سے کوئی مدد طلب کریں تو ان کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے، مگر جس جماعت سے ان آزاد مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا ہو اس کے مقابلے میں دارالحرب کے مسلمانوں کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ یعنی کیا ایک اصول طے پایا کہ دارالحرب کے جو مسلمان ہیں وہ کسی بھی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ کیونکہ ابھی تک کفار کے ظلم و ستم کے اندر موجود ہیں، جہاں پہ کفار کا زور چلتا ہے، تو آزاد مسلمان یعنی دارالسلام کے مسلمان جو ہیں ان کے کسی بھی معاہدے اور کے پابند نہیں ہیں۔ صرف کس بات کی حکم ہے، صرف کس بات کی اجازت ہے کہ اگر دین کے معاملے میں وہ آپ سے کچھ جاننا چاہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی سے کوئی صلح معاہدہ نہیں کر سکتے، کسی سے دوستی نہیں کر سکتے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ یہ خبردار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کتنی ایمانداری سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے ہو۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو مومنو اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کفار جو ہیں، منافقین، کفار، یہود، یہ سب کیا ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ یعنی اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کافر اور مسلم میں کوئی حقیقی دوستی نہیں ہو سکتی اور نہ وہ ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں۔ سب کفار جو ہیں وہ دشمنی کرنے میں مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئے ہیں، اس لیے جہاں بھی تم کو پائیں گے تم کو ستائیں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے، تم پہ بہتان لگائیں گے۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس لیے الا تفعلوا تکن، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، کیا کام؟ کہ تم آپس میں اتحاد نہیں رکھو گے، تم ایمانداری سے صلح اور معاہدوں کو نہ نبھاؤ گے اور ایک دوسرے کی رفیق و مددگار نہیں بنو گے، تو وہ کمزور مسلمانوں کی رفاقت میں لانے کی کوشش نہ کرو گے۔ کمزور مسلمان کون؟ وہ جو ابھی کافروں کے گروہ میں شامل ہیں لیکن دل سے مسلمان ہیں۔ اگر تم ان کو تنہا چھوڑ دو گے، اگر تم ان کو اکیلا چھوڑ دو گے، ان کی مدد نہیں کرو گے تو سخت خرابی اور فتنہ پیدا ہو جائے گا، زمین میں فساد برپا ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان ضعیف مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ یعنی ابھی تو وہ ولنگ ہے نا، ابھی تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں، وہ اسلام قبول کر لیں، لیکن اگر ان کو اکیلا یا تنہا چھوڑ دیا گیا تو وہ اس چیز سے باز بھی آ سکتے ہیں، جس سے کیا ہوگا؟ جس سے زمین میں فساد پیدا ہوگا۔ والذین آمنوا وہاجروا، اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے، والذین آؤوا ونصروا، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، اولئک ھم المؤمنون حقا، اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ آخری آیت ہے آپ کی، والذین آمنوا من بعد،
اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے، وہاجروا اور وطن سے ہجرت کر گئے، وجاہدوا معکم اور تمہارے ساتھ ہو کر جنگ کی، جہاد کیا، جہاد کرتے رہے، فاولئک منکم وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، واولی الارحام بعضهم اور رشتہ دار خدا کے حکم کے روح سے، اولی ببعض فی کتاب اللہ اور رشتہ دار خدا کے حکم کے روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، ان اللہ بکل شیء علیم کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ ان آیات کے اندر، ان آخری 2 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے مہاجرین و انصار کے فضائل بیان کر رہا ہے اور ہجرت کرنے اور جہاد کرنے کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور ان کے انعامات کو بیان کیے جا رہا ہے کہ اور بتا رہے ہیں کہ بعد میں بھی جو مہاجرین آئیں گے وہ اول ہجرت کرنے والوں میں شامل ہوتے جائیں گے، یعنی وہ جماعت جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، بعد میں اگر جو لوگ ہجرت کر کے آئیں گے وہ لوگ بھی جو ہیں وہ اس جماعت میں شامل ہوتے جائیں گے اور ان کو بھی وہی تمام حقوق حاصل ہوں گے جو پچھلے مہاجرین کو حاصل ہوئے تھے۔ بلکہ آگے یہ بتا دیا گیا کہ بلکہ رشتہ دار جو ہیں وہ خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی اب لوگوں کی وراثت کا جو پہلے تو مواخات قائم کیا گیا، اس کے بعد انصار و مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات قائم کر کے ان کو ایک دوسرے کی ورثے کا حقدار بنا دیا گیا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ رشتہ دار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی کیونکہ اب مہاجرین کی تعداد بڑھ رہی ہے، اسلام قبول کرنے والے بڑھ رہے ہیں، تو اب میراث کا حق جو ہے وہ زیادہ کس کا ہے؟ وہ رشتہ داروں کا ہے، خونی رشتہ داروں کا حق جو ہے وہ وراثت میں زیادہ اب قرار دے دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر دے گا جنہوں نے ان لوگوں کی مدد کی، جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں بعد میں اور ان کو رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا اور ان کو اپنی وراثت میں حقدار بنایا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کا کتنا حق ہے، لہٰذا اللہ کے احکام سراسر علم و حکمت پر مبنی ہے، جن کی بجاوری مومنین کا اولین فریضہ ہے۔ یہاں آپ کی سورہ انفال جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 45 سے 75 آپ کو 2 ویڈیوز میں مل جائے گی اور اس کا کام آپ کو PDF میں مل جائے گا، کام کو صفائی سے مکمل کیجیے۔